میرے ہسبینڈ کے ساتھ تھی تو میں قبرستان گئی اور وہاں پر دعا وغیرہ کی تو مجھے ایک آواز آنے لگی. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ کو بھی آ رہی؟ ان کا نہیں، مجھے تو نہیں آ رہی. کہتے میں نے ان سے کہا، دور ایک گاڑی کھڑی تھی، وہاں ایک آدمی بھی اس کے ساتھ کھڑا، کہا دیکھیں جا کے وہ تو نہیں کچھ پڑھ رہا. اور آواز کیا تھی؟ یہی آیت پڑھی جا رہی تھی، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. وہ کہتے میرے ہسبینڈ وہاں گئے، گاڑی والے کو دیکھا، نے کہا نہیں پھر دیکھیں شاید گاڑی کے اندر کوئی تلاوت لگی ہوئی ہو. کہیں کچھ بھی نہیں، گاڑی بند ہے اور اس کا انجن بھی بند ہے، سب کچھ. وہ بندہ ویسے ہی پاس کھڑا ہے، آس پاس دور پار کوئی انسان نہیں تھا. کہتی پھر تو میری ٹانگوں میں لرزش آنے لگی، بہت ہی گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ یہ کیا. کہتی پھر میں نے آواز کو فالو کرنا شروع کیا تو وہ قبر سے آ رہی تھی. اور کہتی کہ وہاں کھڑے ہو کے میں نے باقاعدہ یعنی اپنے ہوش و حواس کو حاضر کر کے سنا کہ واقعی یہیں سے آواز آ رہی. اور ایک ہی آیت ریپیٹ ہو رہی تھی، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ وہ آواز پھر ایک اور آیت، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات ایسی چیزیں دکھا دیتا ہے کہ وہاں جا کر لوگوں کی تمنا کیا ہوگی، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم عقل سے کام لیتے، اپنے کانوں آنکھوں سے کام لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، اپنا وقت اور اپنی زندگی ضائع نہ کرتے، آج اس گڑھے میں نہ پڑے ہوتے، یہ عذاب ہمیں یہاں نہ ہوتا. اب اللہ عالم کیا گزر رہی ہوگی. بہرحال میں نے ان کو یہ کہا کہ اس میں ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایسی نیکی ہو، آپ اس کے لیے دعا کریں، چیک کریں کس کی قبر تھی، نمبر دیکھیں، معلوم کریں، اگر گھر والے مل جائیں تو ان سے کہیں کچھ صدقہ وغیرہ کریں. اور ویسے بھی ہم سب کو اپنے رشتے دار جو دنیا سے جا چکے نا ان کو بھول نہیں جانا چاہیے. اتنا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ماں باپ فوت ہوتے ہیں یا کوئی بھی، اس وقت ہمیں بہت رونا آتا ہے. کوئی عزیز پیارے چلے جاتے ہیں چند دن تو ہم بڑا مناتے ہیں سوگ، اور اس کے بعد وہ بھولتے ہیں کہ کبھی دعا کرنا یاد نہیں رکھتے، کبھی ان کی طرف سے صدقہ نہیں کرتے. کتنے بھی پیارے ہوں سب کا حال یہی ہے. اور اگر یاد کرتے نا تو کیا یاد کرتے، صرف وہ دکھی اور غمگین رہتے ہیں کہ وہ ہمیں بھول نہیں رہا. بھائی آپ کو اپنی پڑی ہے، سوچو اس پہ کیا گزر رہی ہے، وہ کس حال میں ہے، کس قدر خود غرض ہے انسان کہ وہ مجھے چھوڑ گیا ہے. مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے کہ مجھے کیوں چھوڑ گیا، میں رو رہی ہوں اس کے لیے. اس پہ کیا احسان ہے ہمارے رونے کا، ہماری بے چینی کا اس کو کیا فائدہ؟ اس کو فائدہ ہے دعا کا، صدقہ خیرات کا. لیکن یہاں بھی عبرت کا مقام ہے. جب ہم چلے جائیں گے نا تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. پھر اگر ہم کسی کے لیے نہیں دعا کرتے نا، ہمارے لیے بھی کون کرے گا پھر. میک شور ایوری ڈے کم از کم منیمم اپنے فوت شدہ والدین کے لیے لازم دعا لازم کریں. اور جب کوئی صدقہ کرے نا تو نیت کر لے اللہ ان کو بھی اس میں شریک کر لے. آپ کو کیا مشکل ہے؟ ایک انسان اگر یہ کہتا ہے نا اللہ تو سب کو بخش دے، تو آپ کو پتا اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں، سب کے حصے کی دعا کا اجر مل جاتا ہے اس کو. کتنی دیر لگتی ہے یہ کہنے میں اللہ سب کو بخش دے، سب کو صحت دے، سب کا بھلا کر. اگر اور سب کا نہیں ہم کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے ماں باپ کو تو یاد کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جی بہت سی دعائیں ربنا ہیں، لیکن اس کو بھی کہاں ہم سوچ کے پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے اپنے لیے کر رہے ہیں. سب کو شامل کر لیا کریں.